الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی امام الاولیاء الکاملین وعلی آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ اما بعد، جیسا کہ اس سے قبل سورۃ الکہف کی عظمت اور اس کی شان اور پھر اس کے ساتھ ساتھ شان نزول کے متعلق آپ کے سامنے گفتگو کا شرف حاصل کیا گیا تھا، سورۃ الکہف میں جن 4 واقعات کا ذکر ہوا ہے اس میں سب سے پہلے ہم یاجوج اور ماجوج کے واقعے کو آپ کے سامنے بیان کریں گے، جو کہ سورۃ الکہف کی ترتیب کے مطابق سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے اسے آخر میں بیان کیا ہے۔ یاجوج ماجوج کے واقعے کے ساتھ دراصل اس کا تعلق ہے ذوالقرنین کے واقعے سے، یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ پروردگار عالم نے ذکر کیا ہے۔ تیسرا واقعہ، اللہ نے 2 دوستوں کا ذکر کیا ہے، جو ایک صاحب مال ہے اور ایک صاحب توکل علی اللہ ہے۔ چوتھا واقعہ، اللہ نے اصحاب کہف کا ذکر فرمایا ہے، جو بالکل اس سورے کی ابتدا میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ 2-3 باتیں ہم بنیادی طور پر اپنے اذہان میں رکھ کر اس سورہ مبارکہ کو سماعت کریں۔ پہلی بات یہ کہ یہ سوال کس نے کیا؟ یہ سوال دراصل یہود کے علماء نے مشرکین مکہ سے کروایا کہ آپ جا کر پوچھیں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اگر وہ اپنے دعوے میں سچا ہے تو وہ ضرور اصحاب کہف کے بارے میں بھی جانتا ہے، ذوالقرنین کے بارے میں بھی جانتا ہے اور روح کی حقیقت کے متعلق بھی جانتا ہے۔ یہ 3 سوال انہوں نے بھجوائے تھے۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ یہودیوں کا کیا انٹرسٹ ہے ذوالقرنین پر، اصحاب کہف پر۔ اس کو ہم اس سورے کے جب تمام مراحل سے گزریں گے تو آخر میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھنے کی حتی الامکان کوشش کی جائے گی کہ یہودیوں کا یا یہود کا سورہ ذوالقرنین اور اصحاب کہف میں کیا دلچسپی ہے، ایک بات۔ دوسری اہم بات کہ سورۃ الکہف میں، سورۃ الکہف کو پروردگار عالم نے وسط قرآن میں رکھا ہے، قرآن مجید کے بالکل مڈل میں اللہ نے اس کو جگہ عطا فرمائی۔ اور آپ دیکھیں کہ جب اس سورہ مبارکہ کی آپ تلاوت کریں گے، جسی بھی مقام سے یہ قرآن پرنٹ ہوا ہے وہاں سے ایک بات آپ کو ہمیشہ نظر آئے گی کہ جب آپ سورت کی تلاوت کرتے جائیں گے تو درمیان میں ایک لفظ بہت ہی نمایاں طور پر آپ کو نظر آئے گا، جس کو ہم بولڈ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پرنٹنگ میں اس کو بولڈ کر دیا جاتا ہے، نمایاں کیا جاتا ہے، جو کہ دراصل وہ علامت ہے الفاظ کے اعتبار سے وہ قرآن مجید فرقان حمید کا بالکل وسط ہے، یعنی مڈل ہے، درمیان ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ اگر ہم اس کے معنی پر غور کریں اور پھر اپنی خود کی زندگی پر غور کریں، پورا قرآن ایک طرف ہے، وہ ایک لفظ پر بھی غور کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہے۔ کیا لفظ ہے؟ وَلْيَتَلَطَّفْ۔ اس کے معنی کیا ہے کہ آپ نرمی سے پیش آؤ۔
اب آپ دیکھ لیں ہماری پوری زندگی کا ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم دوسروں کا نہ محاسبہ کریں نہ جائزہ لیں۔ ہم دیکھیں کہ قرآن مجید کا جو وسط ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نرمی سے پیش آؤ۔ اب آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ سورۃ الکہف کا تعلق مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات سے کتنا گہرا ہے۔ اگر ہم اسی لفظ وَلْيَتَلَطَّفْ پر بات کریں تو مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات کی جو اصل جڑ ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کیا تعلیم دی؟ آپ نے یہی ہمیں سکھایا، تعلیم دی کہ ہم اپنا رویہ نرم انداز سے رکھیں، ہم اپنے رویے میں نرمی رکھیں، ہم اپنے اندر عاجزی و انکساری رکھیں، ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کے سپرد کر دیں۔ لیکن میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ سورۃ الکہف کو ہم جتنی گہرائی و گہرائی سے جو اللہ ہمیں فضل فرمائے اس کو ہم مطالعہ کریں گے تو ہمارے سامنے مہدویت کی حقیقت بہت واضح طور پر نکھر کر آئے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ یاجوج ماجوج یہ قرب قیامت کی علامتوں میں ایک علامت ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اس سورہ مبارکہ کے متعلق اس سے قبل آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے کہ جو کوئی فتنے دجال سے محفوظ رہنا چاہتا ہے وہ اس کی ابتدائی 10 آیتیں اور بعض روایتوں میں اس کی آخر کی 10 آیتیں حفظ کر لے، اور جو اس کی تلاوت کرے گا یا حفظ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتنے دجال سے محفوظ رکھے گا۔ لیکن خاص بات یہ ہے کہ یہ سورۃ الکہف جو کہ 110 آیات پر مشتمل ہے، پورے سورۃ الکہف میں دجال کا کہیں ذکر نہیں ہے، نہ دجال کا کوئی نام ہے، نہ اس کا ذکر ہے، نہ اس کا واقعہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ سورۃ الکہف تو دور کی بات ہے، پورے قرآن مجید میں دجال کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ فتنے دجال سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یا آخر کی 10 آیات تلاوت کریں۔ آخر اس کی وجہ اور سبب کیا ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم آخر میں آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن یہاں ایک نقطہ یہ نکل کر سامنے آتا ہے کہ ساری دنیا یہ تسلیم کرتی ہے کہ دجال نکلے گا، دجال کا خروج ہوگا، سب مانتے ہیں، پھر یہ بھی طے ہے کہ قرآن میں دجال کا ذکر نہیں ہے۔ تو میرا ان لوگوں سے سوال ہے کہ دجال کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لیکن آپ احادیث کی بنا پر، اس کی بنیاد پر دجال کے خروج کو ماننا اپنے لیے بے حد ضروری بلکہ ایمان کا جز اور حصہ مان رہے ہیں دجال کے لیے، اور ہم سے کہتے ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام کا قرآن میں ذکر نہیں ہے اس لیے ہم نہیں مانتے۔ کتنا ہماری عقلوں کا تماشا ہے آپ دیکھیے۔ اب آئیے تھوڑا سا ہم ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یہ قرآن مجید اور صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کسی بھی محاذ پر تشنا نہیں رکھا، ہر چیز کا علم عطا کیا ہے۔ یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے کہ ہم دنیا جہاں کے افراد کو پڑھتے ہیں، ہم نہیں پڑھتے۔ کس کو نہیں پڑھتے؟ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پڑھتے، ہم دنیا بھر کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں۔ کون سی کتاب نہیں پڑھتے؟ ہم قرآن مجید جیسی مقدس کتاب نہیں پڑھتے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تاریخ ہمارے سامنے رکھی ہے۔ میں بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا دور نبوت کا ہوگا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا، وہ نبوت کا دور ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا نبوت کے دور کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، یعنی خلافت راشدہ کا دور ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا
ملوکن آزن کا دور ہوگا، یعنی کاٹ کھانے والی حکومتوں کا راج ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ چوتھا دور ہوگا ملکن جبریہ، یعنی غلام بنا لیے جائیں گے، تم پر کوئی اور مسلط ہو جائے گا۔ یہ 3 دور ہو گئے۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد خلافت علی منہج النبوہ پھر دوبارہ دنیا پر قائم ہوگی۔ یہ آپ ترتیب کو دیکھیں۔ اب اس ترتیب میں امام مہدی علیہ السلام کی بعثت کہاں ہے؟ یاد رکھیے، بعثت امام مہدی علیہ السلام وسط امت میں ہے۔ ہمارے پاس مشہور و معروف ہے، ہم وہ حدیث ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے، ہم ہر ایک اس سے واقف ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اول میں ہوں، آخر میں عیسیٰ ابن مریم ہے، درمیان میں میری اہل بیت سے مہدی ہے۔ اب آپ تھوڑا سا تاریخ اسلام کا یہ جو پارٹ ہے، ملک خلافت راشدہ، نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ پر نبوت ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ خلافت راشدہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب، حضرت عثمان ابن عفان، حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہاں تک خلافت راشدہ چلی۔ اس میں آخر میں کچھ حصہ حضرت امام حسن کا بھی خلافت راشدہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اموی حکومت شروع ہوئی۔ اموی حکومت سے لے کر مغلیہ سلطنت تک، درمیان میں عباسی حکومت ہوئی، عثمانی حکومت ہوئی، سلجوقی حکومت ہوئی، تاتاری حکومت ہوئی، دنیا بھر کی حکومتیں قائم ہوئی، لیکن وہ تمام کے تمام کس میں ہیں؟ وہ کاٹ کھانے والے بادشاہوں کی کیفیت میں ہے اور ان کی صورت میں ہے۔ ظلم و جبر کا بازار اپنی جگہ انتہا پر رہا۔ مغلیہ سلطنت کے اختتام کے بعد، خلافت عثمانیہ کے اختتام کے بعد پھر کیا ہوا؟ ملکن جبریہ کا دور شروع ہو گیا۔ کہیں پر برطانیہ نے حکومت قائم کر لی، ہم اس کے غلام ہو گئے، کوئی فرانس کے غلام ہو گئے، کوئی شاہ اسپین کے غلام ہو گئے، کوئی پرتگالیوں کے غلام ہو گئے، کوئی ڈچس کے غلام ہو گئے۔ سارے مسلمان ان غیر مسلم بادشاہوں کے غلام بن گئے، اور یہ سلسلہ جا کر کب ختم ہوا؟ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد میں بظاہر آزادی ملنے لگی، آہستہ آہستہ ملک ان ممالک سے آزاد ہونے لگے، لیکن ابھی تک مکمل آزادی نہیں ہے۔ آج ہم بظاہر دیکھتے ہیں کہ دنیا کے نقشے پر 56 یعنی 56 اسلامک ممالک ہے، لیکن سب کیسے ہیں؟ سب کے سامنے ہیں۔ تو یہ بھی ابھی کسی کے ماتحت ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہوا؟ ابھی ملکن جبریہ کے ابھی دور کا اختتام ہے۔ اب یہ دور ختم ہوگا تو پھر اس کے بعد کا دور رہے گا جو خلافت راشدہ یعنی خلافت علی منہج النبوہ پر پھر اسلام کا دور آئے گا۔ کب آئے گا یہ اللہ عالم۔ اب ادھر آ جائیے کہ وسط امت میں امام مہدی۔ ایک چیز یاد رکھیے کہ امام مہدی علیہ السلام، جس کو ہم امام مہدی علیہ السلام مانتے ہیں، میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام ہم مانتے ہیں۔ آپ کب آئے؟ وسط امت میں آئے۔ اب یہ امام مہدی کو لا کر بڑی ٹیکنیک کے ساتھ، بہت ہی عیاری اور مکاری کے ساتھ مہدی کی بعثت، مہدی کا ظہور حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کر دیا گیا۔ یہ کب سے ہوا اس پر ہم غور کریں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ شروع دور اصحاب کے دور میں یا خلافت راشدہ کے دور میں یا اموی دور میں یا عباسی دور میں ہوا ہے۔ یہ بہت بعد کی بڑی ٹیکنیکل ایک پالیسی کے تحت یہ سارا نظام مروج کیا گیا اور دنیا کو یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، دیتے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کب تک دیں گے۔ کیا کیا کہ عیسیٰ کے ساتھ مہدی کو رکھ دیا اور کہا کہ عیسیٰ جب نماز کا وقت ہوگا تو جب عیسیٰ نماز کے لیے آگے بڑھنے جائیں گے تو پیچھے سے آپ دیکھیں گے کہ مہدی ہے، وہ مہدی کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ ایک پوری اسٹوری کریٹ کیے ہیں، جبکہ یہ اسٹوری کا جو ماخذ ہے
ہم اس پر بھی نظر رکھیں۔ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیف انتم اذا نزل عیسیٰ ابن مریم فیکم و امام منکم۔ یہ صحیح مسلم کی صحیح حدیث۔ حدیث کے معنی کیا ہے؟ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے، فیکم و امام منکم، اور تم میں سے امام ہوگا۔ اب مجھے بتائیے یہ امام منکم میں کہاں مہدی علیہ السلام آ گئے؟ کہاں امام مہدی آئے؟ کہیں پر بھی نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آ جائیے یہ ہوا کیا آخر؟ تیسری اور چوتھی ہجری میں جمہور علماء اسلام کا یہ اتفاق تھا کہ مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت وسط امت میں ہوگی۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ کہاں محفوظ ہے؟ دیکھیے سارا میڈیا ان کے پاس ہے، پرنٹ میڈیا ان کے پاس ہے، سارا علم کا خزانہ ان کے پاس ہے، کتابوں میں کتنی رد و بدل کرتے ہیں، کتنی تحریفات کرتے ہیں، کتنی مرتبہ کتنی چیزوں کو حذف کر دیتے ہیں، یہ بھی ایک اپنا پورا سبجیکٹ ہے، پوری تاریخ ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ تیسری اور چوتھی ہجری میں علماء اسلام امت محمدیہ کا جمہور اتفاق تھا کہ امام مہدی علیہ السلام کی بعثت وسط امت میں ہوگی۔ اب اس کو کب سے بدلا گیا یہ ہم غور کریں۔ جب میرا سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام نے بحکم خدا دعوے مہدیت کیا، اب اس کے بعد آپ کے سے جو لوگ معتقد ہوئے یا بیعت کیے، جو مصدق ہوئے، ان میں ایک نام ہمیں ملتا ہے جس کو ہم علی متقی کے نام سے بہت بخوبی جانتے ہیں، جن کا دراصل اصل نام ہے علاء الدین ابن حسام الدین، لیکن وہ مشہور ہیں علی متقی کے نام سے۔ وہ مصدق بھی ہوئے، پھر اس کے بعد منحرف بھی ہوئے، مرتد بھی ہو گئے، اور وہ ہندوستان سے سفر کر کے مکہ پہنچے۔ وہ اپنی زندگی کے پورا دور مکے میں گزارے۔ وہاں سے ان کا اپنا ایک علمی دبدبا تھا، علمی حلقہ تھا۔ ان کے شاگردوں میں یا ان کے خلفاء میں ایک نام ملتا ہے عبد الوہاب شعراوی۔ یہ عبد الوہاب شعراوی دراصل مصر سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ وہاں سے خلافت لے کر مصر آئے۔ یہ مصر اس وقت پورے عالم اسلام کا ایک سینٹرل پوائنٹ تھا، ایک اتھارٹی تھی علمی اعتبار سے، اور یہ وہی دور ہے جب کہ جلال الدین سیوطی کا دور ہے یہ۔ اب یہ عبد الوہاب شعراوی کے ذریعے انہیں اس بات کا پورا علم ہوا، ان تک پوری بات پہنچی کہ ہندوستان میں سید محمد نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ امام مہدی ہیں۔ وہ تمام چیزوں کو غور کرنے کے بعد اب جلال الدین سیوطی نے جب اب علمی کام میں آگے بڑھنا شروع ہوئے یا اپنے طور پر لوگوں کو قرب قیامت کی علامتیں سمجھانے لگے، تو امام منکم کی جگہ اب بریکٹ کا استعمال کیا، اور اس بریکٹ میں کیا کیا؟ امام منکم کی جگہ امام مہدی لکھ دیا۔ بس کافی ہے، بہت بڑے محدث گزرے ہیں وہ۔ اب ہوا کیا؟ اس کے بعد ایک پورا ایک سسٹم کریٹ کر دیا گیا کہ یہ مہدی کو اب ہم کیا کریں گے؟ وسط امت سے نکال کر عیسیٰ کے ساتھ کر دیں گے۔ تو اب کر دیا انہوں نے، اور اب ساری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ مہدی عیسیٰ کے ساتھ آئیں گے، جبکہ احادیث متواترہ کے خلاف ہے یہ بات کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک الگ پرسنالٹی ہے، امام مہدی علیہ السلام خلیفۃ اللہ ہیں، وہ ایک الگ پرسنالٹی ہے۔ اب آپ ادھر آ جائیے، یہاں پر کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ملکن جبریہ اس کے بعد پھر ہوگا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے آپ، حدیث جبریل ہے۔ حدیث جبریل کے راوی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
حضرت عمر ابن خطاب نے بہت کم احادیث کی روایت کی ہے، لیکن ان میں یہ حدیث جبریل بھی ہے۔ حدیث جبریل یا جو کہ مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، صحاح ستہ کے مختلف کتب میں ہے، تمام اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ صحیح حدیث ہے، اسناد کے اعتبار سے بھی اور متن کے اعتبار سے بھی، حتیٰ کہ اہل تشیع بھی اس روایت سے اتفاق کرتے ہیں۔ انہوں نے حدیث جبریل میں واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تمام بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا جس کو ہم میں سے کوئی جانتا نہیں تھا، ہم تمام کے لیے وہ نیا تھا، اور اس پر آثار سفر بھی نہیں تھے، یعنی گرد و غبار نہیں، نہ بالیں بکھرے ہوئے ہیں، بالکل اس قدر اس کے بال بھی بہت اچھی طرح جمے ہوئے ہیں، کپڑے بھی صاف و شفاف ہے، نہایت ہی نفیس انداز میں اس کا لباس ہے، اور وہ آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں کے قریب اپنے دو زانوں لگا کر بیٹھ گیا۔ اب اس نے جو سوالات کیے اس میں آخر کا ایک سوال ہے، وہ سوال آج وہ سوال اور اس کا جواب ہم اگر آج اس کو سمجھ جائیں گے تو یہ تمام جو پکچر ہے ہمارے سامنے کلیئر ہو جائے گی۔ انہوں نے اسلام کے بارے میں پوچھا، ایمان کے بارے میں پوچھا، احسان کے بارے میں پوچھا، آخر میں قیامت کب آئے گی پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہ اس کا علم پوچھنے والے کو ہے اور نہ ہی اس کو ہے جس سے پوچھا جا رہا ہے، یعنی اس کا علم تمہیں بھی نہیں ہے اور مجھے بھی نہیں ہے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ سائل نے کہا کہ اس کی کچھ نشانیاں بتائیے، اس کی کیا علامتیں ہیں، کیا نشانیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نشانیاں اس میں بیان فرمائی۔ ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ وہ عورت جو کہ ہماری سرونٹ کہہ لیں، امپلائی کہہ لیں، وہ کیا کرے گی؟ اپنے مالک کو جنم دے گی، پیدا کرے گی۔ اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا کہ وہ افراد جو زمین پر ننگے پاؤں، تنگ دست ہیں، مفلس ہیں، جو اونٹوں کو چرواتے ہیں، جو برہنہ یعنی بغیر جوتے اور چپل کے ہیں، یہ ان کی غربت کا یہ عالم ہے، ایسے لوگ اس مقام پر پہنچ جائیں گے کہ وہ اونچی اونچی عمارتوں کی تعمیر کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس بات کو کہ وہ سرونٹ، وہ امپلائی کے بارے میں علماء نے کیا کہا۔ علماء نے اس کے لیے بالکل صاف انداز میں کہہ دیا کہ دراصل لونڈی کا جو نظام ہے، لونڈیاں اپنے مالکوں کو جنم دے گی، یہ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا۔ جبکہ آج موجودہ دور میں یہ بات ہمارے سامنے آیا ہوتی ہے کہ یہ وہ لونڈی والا کوئی نظام نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، بلکہ آج جب سائنس ترقی کی ہے تو یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ آج کل کے دور میں میں سمجھتا ہوں یہ 5-7 سال سے یہ سسٹم دنیا میں آ چکا ہے اور لوگ اس کی طرف ابھی بہت زیادہ متوجہ ہیں کہ مرد کے اسپرمز اور اس کے ایگز ایک عورت کو ہائر کرتے ہیں، اس کو خریدتے ہیں، اس کو رینٹ پر لیتے ہیں اور اس کے شکم میں، اس کی اووری میں اس کے اسپرمز کے ساتھ یہ مرد کے اسپرمز کو ملا کر اب وہاں رکھ دیا جاتا ہے جس سے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ کرائے پر عورت لی جاتی ہے، ایک اماؤنٹ طے ہوتا ہے، اماؤنٹ کے ساتھ جب ڈیلیوری ہوگی اسپرم کسی اور کا ہوگا، کسی اور عورت کے شکم میں ہوگا، اور اس میں کوئی دوسرا نظام نہیں ہے، پورا سائنٹیفک طریقے سے آج کیا جا رہا ہے۔ تو اب یہ حدیث
جو ہمیں بتا رہی ہے کہ ایک امپلائر یا ایک سرونٹ، ایک نوکرانی بچوں کو جنم دے گی، تو کیا یہ چیز آج جس کو سروگیسی کہا جاتا ہے، سروگیسی کے ذریعے اب بچوں کو پیدا کیا جا رہا ہے، یہ ہو گئے بچے اب پیدا ہونا شروع۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ نہتے، کمزور، تنگ دست، غریب، مفلس بڑی بڑی عمارتوں کو کیسے تعمیر کریں گے؟ اب آپ تاریخ میں جائیے، بنو آل سعود جو سعودیہ حکومت کے جو فرما بردار ہیں، جو بادشاہ ہیں، ان کی تاریخ میں جائیے تو یہ دراصل بنو حنیفہ سے ان کا تعلق ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کچھ نہیں تھا، جو ننگے پاؤں اونٹوں کو چراتے تھے۔ اب وہ کس مقام پر آ گئے؟ اب وہ ایسی اونچی اونچی عمارتیں بنا چکے ہیں کہ آپ اگر ایریل ویو دیکھیں گے سعودی کا تو کوئی بھی عمارت 10 منزل سے آپ کو کم نظر نہیں آئے گی۔ یہی حال امارات کے جو فیملی جو حکومت کر رہی ہے، ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ بنو عبد قیس سے ہے۔ ان کی تاریخ میں بھی یہ بھی وہی کام کیے تھے۔ اب یہ کس منزل پر پہنچ گئے؟ برج الخلیفہ بنا لیا، برج دبئی بنا لیا، ادھر برج الجدہ بن گیا، کئی بڑی بڑی عمارتیں بن گئی ہیں۔ تو یہ عمارتیں یہ لوگ اب بنا چکے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ دور ختم ہو رہا ہے۔ اب کون سا دور آئے گا؟ عیسیٰ کا دور آئے گا۔ اب یاجوج ماجوج کہاں سے آئیں گے؟ تو یاجوج ماجوج کا جو دور ہے دراصل وہ عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے بعد ہے، اس سے پہلے نہیں ہے۔ اور پورے قرآن مجید میں قیامت کی پوری نشانیاں نہیں آئی ہیں۔ قرآن مجید میں قیامت کی نشانیوں میں صرف 2 نشانیاں ہیں، ایک یاجوج ماجوج کا آنا اور دوسرا دابۃ الارض۔ یہ 2 نشانیوں کا ذکر ہے۔ ماباقی جو علامات قیامت ہے وہ احادیث رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں پروردگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اب یہ یاجوج ماجوج، ان کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے کس کو سمجھنا ہوگا؟ ذوالقرنین کو سمجھنا ہوگا۔ اب ذوالقرنین کے بارے میں بہت سے اختلافات کے ساتھ بعض نے کہا کہ یہ سکندر اعظم الیگزینڈر ہے اور اسی نے ساری دنیا پر حکومت کی ہے، دنیا کا فاتح تھا۔ ذوالقرنین سے مراد الیگزینڈر ہے، یہ ایک رائے ہے۔ ایک رائے ہے کہ نہیں، الیگزینڈر سے مراد سائرس ہے جو ایران کا بادشاہ گزرا ہے۔ لیکن تاریخی حقائق پر جب ہم غور کرتے ہیں، اگر الیگزینڈر کو مانا جائے گا تو الیگزینڈر موحد نہیں ہے، سکندر اعظم یونانی ہے اور بت پرست ہے۔ لیکن جس ذوالقرنین کا اللہ نے ذکر کیا ہے وہ صالح بھی ہے، موحد بھی ہے۔ تو اس کیٹیگری سے الیگزینڈر خود بخود باہر نکل جاتا ہے۔ رہی بات سائرس کی، سائرس کا جو دور ہے وہ تقریباً 500 سال قبل مسیح کا ہے، اور 500 سال قبل مسیح کے سائرس کا جو دور ہے تو سائرس میں وہ کوالٹی یا وہ بات نہیں پائی جاتی جس کا ذکر اللہ نے ذوالقرنین کے متعلق کیا ہے، بلکہ بتایا یہ جاتا ہے کہ ذوالقرنین کا جو دور ہے وہ سائرس سے بھی پہلے کا دور ہے۔ کب ہے، کہاں سے ہے، واللہ عالم۔ اور بنیادی طور پر ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید میں آیتیں محکم بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں۔ محکم جو واضح طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے، متشابہات ایسی آیات ہوتی ہیں جو کسی وقت میں سمجھ میں نہیں آتی لیکن بعد کے دور میں علم کی ترقی سے وہ واضح ہونے لگتی ہے۔ اور ممکن ہے بہت سی آیات قرآن ابھی بھی متشابہات میں ہیں، ابھی مکمل طور پر لوگوں پر وہ کھلی نہیں ہے، وہ واضح نہیں ہوئی ہے، اللہ آگے اپنے فضل سے واضح فرما دے۔ لیکن یہاں پر غور کریں کہ یہ ذوالقرنین کے بارے میں، اور ایک اہم بات یہ ہے کہ ذوالقرنین کی یاجوج ماجوج سے کوئی ملاقات کا بھی ذکر نہیں ہے، نہ ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کو دیکھا نہ ان سے ملاقات کی۔ اب ذوالقرنین کے 3 اسفار ہیں، 3 سفر ہیں اس کے، تینوں سفروں کو پروردگار عالم نے اسی سورہ کہف میں بیان فرما دیا۔
پہلی چیز کیا بیان فرمائی؟ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اللہ نے اس کو پوری زمین پر حکومت عطا کی تھی، پوری زمین کا وہ بادشاہ ہے، اور اس کے دنیا پہ حکومت کے ساتھ ساتھ اس کو کیا کیا؟ سبابہ کے معاملے میں لوگ یہ سمجھتے تھے یا اس کا یہ ترجمہ کرتے تھے سبابہ کا کہ راستہ. سبابہ کا دراصل یہ ہے کہ یہ زمین سے آسمان کی طرف راستوں کا ذکر ہے. اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ 7 زمین اور 7 آسمان ہیں. ابھی کہیں پر اس کا انکشاف نہیں ہوا ہے، لیکن قرآن میں جب اللہ نے ذکر کیا ہے تو وہ ضرور ظاہر ہوں گے. اسی طرح سبابہ ہے، یہ سبابہ بھی یہ سبابہ بھی 7 ہیں، 7 راستے ہیں. اب یہ راستے کون سے ہیں، یہ کیسا راستہ ہے، یہ ایک معمہ ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ اب اس کے سفر کو اللہ نے پہلے بیان کیا کہ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، وہ پہلے ایک سبابہ پر گیا، ایک راستے پر گیا. اب ہم اپنے الفاظ میں کہہ لیں کہ وہ اس زمین سے نکل کر دوسرے پلانٹ میں چلا گیا. اب وہاں وہ جا کر کیا دیکھتا ہے؟ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَّةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا. اب اس کا ایک پہلا سفر ہے. پہلے سفر میں وہ اس مقام پر پہنچا جہاں پر سورج کیا ہو رہا ہے؟ غروب ہو رہا ہے. اور وہاں پر اس نے کیا کیا؟ ایک قوم کو دیکھا. تو سب سے پہلے ایک بات ہم لاجیکلی سمجھیں، غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھی علم نہیں تھا کہ سورج غروب ہی نہیں ہوتا. ہم خود بھی یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سورج طلوع ہوا تو کہیں پر غروب ہوا، تو پوری زمین سے سورج کہاں غروب ہوگا؟ بلکہ زمین ایک گولا ہے، وہ کیا ہے؟ سورج کے سامنے حرکت میں ہے. وہ جیسے جیسے پلٹتی ہے، کہیں پر طلوع ہے، کہیں پر غروب ہے، لیکن کہیں پر بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے آپ کہ سورج فلاں جگہ غروب ہو جاتا ہے. اب یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ آخر وہ کس مقام پر گئے تھے کہ وہ کیا دیکھے کہ سورج غروب ہو رہا تھا. اور پھر یہ الفاظ ہیں فی عین حمیۃ، وہ ایسی جگہ سورج غروب ہو رہا تھا جو ایک عین کہتے ہیں چشمے کو، یا عین کہتے ہیں یہ جو آنکھ کا جو ہمارا ڈرا ہے اس کو بھی عین کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں حمیۃ، اب وہ آنکھ جیسی جو چیز ہے وہاں پر سورج غروب ہو رہا تھا، ڈوب رہا تھا. اب زمین پر سورج اگر ڈوب جائے گا تو بات تو سمجھ کے باہر ہے، زمین پر نہیں ڈوب سکتا. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ آج سائنس کہہ رہی ہے کہ یہ عین حمیتن کا جو اس کا ڈرا ہے وہ مکمل طور پر اسی انداز میں ہے جو کہ آج سائنس بلیک ہولز جس کو کہہ رہی ہے. بلیک ہول کا جو نقشہ ہے، اس کا جو ڈرا ہے وہ بالکل عین حمیتن کے انداز میں ہے. تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ وہ اس دنیا میں پہنچے جو اپنا ٹائم پیریڈ مکمل کر کے اب بلیک ہولز میں اس کا سورج ڈوب رہا تھا. اور یہ بھی ہے کہ وہاں پر کیا ہے؟ کیچڑ، کالا کیچڑ ہے، گدلا ہے، وہاں پر وہ سورج ڈوب رہا ہے. اب بلیک ہول کا جتنا ڈیفینیشن آج کے سائنٹسٹ پیش کرتے ہیں وہ مکمل طور پر اس کی تطبیق کرتا ہے. تو گویا ذوالقرنین اس دنیا میں پہنچے جو کہ دنیا اب کیا ہو رہی تھی؟ ختم ہو رہی تھی. اور وہ سورج کیا ہو رہا تھا؟ ان کا سورج بلیک ہول کی طرف جا رہا تھا. وہاں پر کیا ہوا؟ وہاں کی قوم سے ملاقات ہوئی ذوالقرنین کی. قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا. اب دیکھیے آپ، ایک اللہ کا نظام ہے، پیغمبروں کو، انبیاء کو بھیجتا ہے تو انہیں دعوت کا حکم دیتا ہے، اختیار عذاب کا نہیں دیتا. لیکن یہاں ذوالقرنین کو کیا کیا؟ اللہ نے اختیار دیا کہ اچھوں کو تم چاہو تو انعام دے دو، جو بد اعمال ہیں، برے ہیں تو ان کو کیا کرو؟ سزا دے دو. یہ ایک
نئی چیز ہے ہمارے سامنے کہ ذوالقرنین کو اللہ نے اختیار دیا. پھر اس کے بعد ذوالقرنین قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. ذوالقرنین نے کیا کیا؟ جو بدعمال تھے ان کو سخت سزا بھی دی اور کہا کہ یہ تو سزا میں نے تم کو دے دی ہے، ابھی تمہاری سزا اللہ کے پاس باقی ہے. یہ اس کا سفر ہے، ذوالقرنین کا پہلا سفر. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ذوالقرنین ثم ادبا سببا، پھر اس کے بعد وہ ایک اور سفر پر گیا. وہاں کیا ہوا؟ حتی اذا بلغ مطلع الشمس ووجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. اب وہ ایک ایسی دنیا میں پہنچا کہ اس دنیا والوں کے اور سورج کے درمیان کوئی اوٹ نہیں ہے، کوئی چادر نہیں ہے. جیسا کہ ہم ریس کہہ لیں، جیسا ہمارے زمین اور سورج کے درمیان بہت سے ریسز ہیں جو بہت چیزوں سے ہمیں سورج سے محفوظ رکھے ہوئے، لیکن وہ اس مقام پر پہنچے جہاں پر کچھ نہیں ہے. تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ذوالقرنین ایک ایسی دنیا میں پہنچے وہاں کا سورج اور وہاں کی مخلوق کے درمیان کوئی اوٹ نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی ستر نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی حجاب نہیں ہے، ڈائریکٹ سورج ان پر آ رہا ہے. اب آپ سوچیں کہ یہ کس طرف سفر کیے ہیں. اب اس کے بعد میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آخر یہ تیسرا سفر، یہ ان کا دوسرا سفر ہے ذوالقرنین کا. پہلا سفر اگر ہم غور کریں تو ہم اپنے انداز میں کہہ دیں گے کہ وہ بلیک ہولز کی طرف گئے ہیں. اب یہ جو سفر ہے، یہ سفر دراصل اس مقام پر گئے ہیں جہاں سے دنیا ایک ماسک ہوتا ہے، بگ بینگ ہوتا ہے، وہاں سے نئے سیارے ستارے وجود میں آتے ہیں جس کو نوبیلا کہا جاتا ہے. یہ اس مقام پر پہنچے. ابھی وہاں پر یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ سورج اور لوگوں کے درمیان کوئی اوٹ یا کوئی پردہ، کوئی چادر رکھے اسے محفوظ کرے. وہاں پر وہ رکے نہیں، نہ وہاں کے لوگوں سے ملاقات کا ذکر ہے، نہ وہاں کوئی گفتگو کا ذکر ہے، کچھ نہیں ہے. وہاں سے نکل کر کہاں گئے وہ؟ حتی اذا بلغ بین السدین، وہ دو بیریئر کے درمیان چلے گئے. صد کہتے ہیں بیریئر کو، دو بیریئر، صدین یعنی دو بیریئر کے درمیان پہنچ گئے. اب وہاں پر قوم ملی ان کو، وجد من دونہما قوما، وہاں پر قوم ملی اور وہ قوم نے ان سے کیا فرمائش کی، ان سے گزارش کی. قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا. انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک مشکل ہے، ایک تکلیف ہے کہ یاجوج ماجوج ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہم پر حملہ کرتے ہیں، ہم پر فساد پھیلاتے ہیں، ہمیں ان سے بچا لیجئے اور ہمارے اور ان کے درمیان آپ ایک صد بنا دیجئے، ایک پردہ، آپ دیوار کہہ لیجئے، آپ اس کو پردہ کہہ لیجئے. عربی زبان میں صد کے معنی میں دیوار بھی، پردہ بھی، یا پھر کسی بھی قسم سے کسی چیز کو جو بند کرنے کا ہوگا اس تمام کو صد کہا جائے گا. تو انہوں نے ایک ریکویسٹ کی کہ ہمارے اور یاجوج ماجوج، جو یاجوج ماجوج ہم پر اٹیک کر رہے ہیں، ان سے ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے ایک پروٹیکشن کے لیے آپ یہاں پر یہ راستہ بند کر دیجیے. اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو ہم آپ کو پیسے بھی دیں گے. قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعیننی بقوۃ اجعل بینکم و بینہم ردما. ذوالقرنین نے ان سے کیا کہا؟ آتونی زبر الحدید، ایسا کریے مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں خود بہت مالدار ہوں، بلکہ آپ مجھے کیا کریے، قوت دیجئے، عوام لیبر دیجئے اور لوہا دیجئے، اور میں لوہے کے شیٹ بنوا کر اس پر تانبے کو پگھلا کر اس کی کورنگ کر کے آپ کے لیے صد بنا دوں گا. اب آپ دیکھیں کہ وہ کس مقام پر گئے تھے.
جب لوہا زمین سے نکلتا ہے تو ایک راک کی شکل میں ہوتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایک بہت لمبے پروسیس کے بعد میں وہ لوہے کی شیٹ بنتی ہے۔ تو سوچیں وہ اس مقام پر پہنچے ہیں، وہ کتنے ایڈوانس ٹیکنالوجی والے ہوں گے کہ وہ اس بات کو سمجھ بھی گئے اور لوہے کی شیٹس بھی لے کر آئے، اور پھر اس کے بعد اس پر تانبے کو پگھلانا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو وہ ایک ایڈوانس دنیا میں گئے۔ اب ان کو کس سے بچایا انہوں نے؟ یاجوج ماجوج سے بچایا۔ اور یہاں پر یہ بات یاجوج ماجوج اور ذوالقرنین کی ختم ہو جاتی ہے۔ سورہ انبیاء میں پھر ذکر ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں یہ فرماتا ہے کہ ان کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اچھا، اب یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ دیوار جو بن چکی ہے، چاہے وہ کسی بھی میٹل کی ہو، جس انداز کی بھی ہو، کیا ہوگا؟ قال ھذا رحمۃ من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا۔ لیکن جب اللہ کا وعدہ رہے گا، جب مقررہ مدت ختم ہوگی تو یہ دکا یعنی ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اب یہ واقعے کو تھوڑا میں 5 سے 7 منٹ میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ اب اس کے لیے بھی کتنا غلط لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے کہ یاجوج ماجوج سے مراد یہ یورپین ہیں، یاجوج ماجوج سے مراد رشین ہے، یاجوج ماجوج سے مراد چائنیز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات آئی ہے کہ یاجوج ماجوج پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا، کوئی ان سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا، وہ اتنے طاقتور ہوں گے کہ کوئی ان سے مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اب یہ سسٹم کے تحت یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یاجوج ماجوج نکل چکے ہیں، اور وہ کون ہے؟ یورپین ہے، رشین ہے، چائنیز ہے، تاکہ پہلے سے مسلمان ڈر جائے کہ حدیث میں ہے کہ ہم ان پر غالب نہیں آ سکتے، لہذا مقابلے سے پہلے ہی ڈھیر ہو جائے۔ یہ بہت ٹیکنیکلی طور پر مسلمانوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ پھر ایک واقعہ، ایک بات ہر مسلمان بچہ جانتا ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ صبح سے شام تک دیوار کو چاٹ رہے ہیں، کہہ لیجئے دیوار کو کھود رہے ہیں، کہہ لیجئے دیوار کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شام ہوتی ہے، پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں، دوبارہ دوسرے دن آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دیوار اپنی طرح ہے، تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم انشاءاللہ کہہ کر کام شروع نہیں کرے تھے، لہٰذا یہ اپنی جگہ باقی ہے۔ پھر وہ وقت آئے گا، وہ انشاءاللہ کہیں گے اور دیوار کو وہ توڑ دیں گے۔ یہ بات، یہ واقعہ، یہ روایت ہر مسلمان بچہ اچھی طرح جانتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ بھی ہے حدیث میں کہ حضور اس میں ایک بات یہ ہے حتی تکاد راء شعاع الشمس، یہاں تک کہ اب ان کے دیوار سے کیا ہو رہا ہے؟ سورج کی شعاعیں پہنچ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیوار میں سوراخ ہو گیا، تو یہ بھی ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر یہ دیوار اٹھا دی گئی، سورج تو اوپر ہے، تو سورج اگر ادھر سے آپ دیوار اٹھائے ہیں تو سورج ادھر کا ہو گیا، لیکن جب سورج اوپر رہے گا تو ادھر بھی تو آئے گا نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پلانٹ ہے، وہ اس مقام پر یہ قید ہیں جہاں پر سورج ہی نہیں ہے، بلکہ جب وہ دیوار توڑیں گے، کھلے گی دیوار، تو جب جا کے وہ دیکھیں گے سورج کو، سوراخ ہو رہا ہے، سورج کی شعاعیں ان تک پہنچ رہی ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، اب پھر یہاں پر قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں یہ بات آئی ہے کہ وہ غول در غور اوپر سے آئیں گے، نیچے سے نہیں آئیں گے، اوپر سے آئیں گے، اور ایسے آئیں گے کہ لوگ حیرت زدہ آنکھیں پھاڑے دیکھتے رہ جائیں گے کہ یہ کس عالم میں آ رہے ہیں اور کس انداز سے آ رہے ہیں، غول در غول آ جائیں گے۔ بلکہ اتنے آئیں گے کہ روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جب موجود رہیں گے، وہ اپنے ساتھ تمام اہل ایمان کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، پہاڑ پر چلے جائیں گے۔ یعنی حضرت عیسیٰ بھی یاجوج ماجوج سے مقابلہ نہیں کرنے والے ہیں،
اور یہ کب آئیں گے؟ یہ دجال کے خاتمے کے بعد، جب عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا، اس دور کے بالکل اختتامی مرحلے میں یہ دوسرے پلانٹ سے یہ یاجوج ماجوج حملہ کریں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اپنے تمام اہل ایمان کو لے کر پہاڑ پر چلے جائیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایک کیڑا پیدا کرے گا جو ان کی گردن میں ایک وائرس پیدا کرے گا جس سے یہ تمام کے تمام مر جائیں گے۔ کتنی تعداد ہوگی؟ حدیث میں ہے کہ پوری زمین پر ان کی لاشیں اس قدر بکھرے ہوئی ہوں گی کہ ایک بالشت زمین کا ٹکڑا بھی خالی نہیں رہے گا، بلکہ پورے کے پورے ان کی لاشوں سے زمین بھری پڑی ہوگی۔ ادھر جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو گروپ ہے اس میں سے ایک ہمت کرے گا، کہے گا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں، اگر میری موت ہے ان سے تو میں مر جاؤں گا، ورنہ میں دیکھوں کہ حالت کیا ہے۔ جب وہ دیکھنے آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ پوری زمین یاجوج ماجوج کے لاشوں سے بھری پڑی ہے، ایک تعفن، ایک بدبو ہے۔ وہ آ کر عیسیٰ علیہ السلام کو ماجرا بتاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کرتے ہیں تو پروردگار عالم ایسے پرندوں کو بھیجتا ہے جن کے بارے میں حدیث میں ہے کہ ان کی گردن اونٹ کی گردنوں کی طرح بڑی ہوں گی، اور وہ پرندے آئیں گے اور ان کے لاشوں کو اٹھائیں گے اور سمندر میں پھینک دیں گے۔ اب آپ دیکھیں، ایک پرندوں کی اپنی فطرت ہے کہ جب بھی کوئی چیز جہاں سے اٹھاتے ہیں تو وہ اٹھا کر اپنے گھونسلے میں پہنچتے ہیں، لیکن یہ پرندے کچھ الگ پرندے ہیں، یہ اسپیشل پرندے ہیں۔ جیسے ابابیل اسپیشل ہے، اسی طرح یہ بھی کوئی اسپیشل ہے، اللہ کی طرف سے آئیں گے، ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے اور سمندر میں پھینک دیں گے۔ پھر اس کے بعد بہت موسلادھار بارش ہوگی، بہت بڑا سیلاب آئے گا اور ساری زمین پاک و صاف ہو جائے گی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد زمین اس قدر زرخیز ہو جائے گی کہ اناج ایسا اگے گا کہ ایک انار سے سارا گھر سیراب ہو جائے گا، ایک گائے کے دودھ سے سارا قبیلہ سیراب ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد قیامت آئے گی، اور یہ قیامت کب آئے گی سوائے اللہ رب العالمین کے کسی کو علم نہیں ہے۔ لیکن اس یاجوج ماجوج کا یہ تذکرہ قرآن مجید میں 2 جگہ ہے، سورۃ الکہف اور سورۃ الانبیاء میں، اور احادیث رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی کافی تفصیل ہے۔ اب یہاں پر 2 باتیں کہہ دیتا ہوں میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عجیب و غریب ہے۔ حضرت امام حسن سے پوچھا گیا کہ یاجوج ماجوج کیسے ہیں؟ لوگوں کو ہر چیز کی ایک تشویش ہوتی ہے۔ ان سے پوچھا حضرت امام حسن سے، یہ یاجوج ماجوج ہے کیسے، دکھتے کیسے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ان کے کان اتنے بڑے ہیں کہ ایک کان کو اپنا بستر بنا لیتے ہیں اور دوسرے کان کو اپنا لحاف بنا لیتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کیسی کیسی مخلوقیں پیدا کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت علی ذوالقرنین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین بادلوں میں اپنا گھوڑا چلاتے تھے۔ اب آج جو موجودہ بعض غیر متصوف علماء کی جماعت ہے وہ اس تمام چیزوں کو کہہ دیتی ہے کہ یہ سب بیکار ہے، غلط ہے، لیکن یاد رکھیے ہر چیز یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کو آنکھ سے نظر آئے وہی ہو، جو آپ کی عقل میں آئے وہی صحیح ہو۔ بہت چیزیں ما وراء العقل ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو مضبوط رکھے، ہمارا خاتمہ پروردگار عالم ایمان پر فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔